اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا، زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک ہم اہل ایمان اور اہل اسلام اس دن کو سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے یوم علی کے نام سے جانتے اور مانتے اور مناتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ خصوصی نشست اسی دن کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ اس نشست میں حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب، حیدر کرار لا فرار اور صفدر ذی وقار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت اقدس و عالی میں غلامانہ حاضری دیں گے بعون اللہ تعالی۔ چونکہ آپ کی ذات ستودہ صفات پر گفتگو مقصود ہے، جسے کسی بھی صورت مختصر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نہ صرف یہ کہ اس نشست کا دورانیہ کچھ طویل ہو سکتا ہے، بلکہ شاید ایک سے زیادہ نشستوں کا اہتمام کرنا پڑے۔ گو کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی یہ درخواست اپنے سامعین سے نہیں کی کہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، لیکن آج ہمیں یہ کہنے دیں کہ اگر کچھ معلومات آپ حضرات اپنے دیگر دینی بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانا پسند فرمائیں تو بلا جھجک ایسا ضرور کریں۔ سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے آقا و مولا رسول خدا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے لخت جگر اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے دلبند و نور نظر تھے، اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حضور کے دادا نے اپنی رحلت کے وقت اپنے پیارے اور لاڈلے پوتے یتیم عبداللہ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو سونپ دی تھی، اور ان دونوں میاں بیوی جناب ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے کثیر العیال ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی اولاد پر مقدم رکھا اور انہیں کبھی ماں اور باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ
بنت اسد کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اپنی چچی کے کفن میں شامل کر دیا، ان کی لحد میں خود اترے اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فرما دے، چونکہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے حضور علیہ التحیۃ والسلام نے ان کا بوجھ کم کرنے کی خاطر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کفالت اپنے ذمے لے لی اور آپ نے حضور علیہ السلام کے زیر سایہ اپنی زندگی کا آغاز فرمایا۔ دنیا کے بے شمار اعزازات میں سے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ اختصاص بھی خاص ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی اور شہادت بھی اللہ کے گھر یعنی مسجد میں نماز کی امامت فرماتے ہوئے ہوئی، اور یہ بھی آپ کی توقیر کے لیے کچھ کم نہیں کہ آپ کا نام بھی اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود تجویز فرمایا اور رکھا، ورنہ حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اسد رکھا تھا، جسے ان کے محبوب اور پیارے بھتیجے نے بدل کر علی کر دیا۔ آپ کے القاب کی پوری ایک فہرست ہے، مثلا آپ حیدر ہیں، آپ صفدر ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت کے سائے میں زندگی گزاری اور حضور سے ہی تربیت بھی پائی، اس لیے ایام جاہلیہ میں بھی آپ کا دامن ان تمام امور سے پاک رہا جنہیں عرب مذہبی رسومات کا حصہ جانا کرتے تھے۔ بعثت کے بعد جب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے عزیزوں کو یعنی بنو ہاشم کو اپنی نبوت اور رسالت اور بعثت کی خبر دی، ان پر اسلام کو پیش فرمایا، تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے سوال حل من ناصرن یعنی کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بننا پسند کرتا ہے، تو صرف ایک نوعمر و نوخیز بچہ جو 7، 8 یا 10 سال کا نابالغ لڑکا تھا اور جس کا نام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھا، اس نے پورے قبیلے پر سبقت کی اور بلند آواز میں حضور کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے دل و جان سے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب اتنے ہیں کہ کسی اور کے نہیں۔ شب ہجرت بستر رسول پر سونا گویا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ صرف اس شب آرام سے سوئے بلکہ پرسکون گہری اور میٹھی نیند آپ پر طاری ہوئی، بے خوف ہو کر سوتے رہے
کسی نے جب اس قدر اطمینان کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین کی امانتیں میرے سپرد فرما کر ارشاد فرما چکے تھے کہ یہ امانتیں ان کے مالکان کے حوالے کر کے میرے پاس مدینہ طیبہ آ جانا۔ اس لیے ہجرت کی شب مجھے یقین کامل تھا کہ آج کی رات کفار مجھے نہ قتل کر سکیں گے اور نہ میرے اوپر کوئی زیادتی ممکن ہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ آپ شریک جہاد رہے اور نہایت بے جگری سے داد شجاعت دی۔ غزوہ تبوک میں حضور علیہ السلام سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینۃ النبی میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ حضور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ ابیہا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کیا تھا۔ حضور کی طرف سے خطوط اور معاہدات آپ ہی تحریر فرمایا کرتے تھے، اور چونکہ آپ پڑھے لکھے شخص تھے اور سب سے پہلے اسلام قبول کر کے مسلمان ہونے والے شخص بھی آپ ہی تھے، لہذا یہ بات ہر شخص کے علم میں ہے کہ حضور کی بعثت نبوت و رسالت کا اعلان ہوا ہی وحی الہی سے تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کو محفوظ اور جمع کرنے کی بہترین صورت یہی تھی کہ جو وحی جو ہی اور جیسے ہی نازل ہوتی پہلی فرصت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو املا فرما دیتے، اور اس وقت مجلس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی موجود پڑھا لکھا شخص اور صاحب ایمان ہوتا اسے حکم ہوتا کہ یہ آیات ضابطۂ تحریر میں لے آؤ۔ اس لیے کاتبان وحی ایک سے زیادہ افراد بیک وقت موجود تھے، اور نہ تو یہ کوئی باقاعدہ اور باضابطہ عہدہ تھا اور نہ ہی کتابت وحی کوئی بہت زیادہ اختصاص اور مشرف ترین امتی ہونے کی نشانی کبھی رہا، جیسا کہ آج کل ہمارے جہل اور بے خبری اور اپنی تاریخ سے لا تعلقی کی روش کا فائدہ ہر ایرا غیرہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ کاتبین وحی کے بارے میں ابن اسیر نے جو کچھ اپنی کتاب الکامل جلد دوم میں لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ تحریر یوں ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ نمبر 1، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی آپ کے پاس لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی ابن ابی طالب بھی کبھی کبھی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تیسرے شخص حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے علا بن حضرمی بھی لکھا کرتے تھے۔ پہلے شخص جنہوں نے وحی کو لکھا وہ حضرت ابی
بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ساتویں شخص حضرت زید بن ثابت بھی کاتب وحی تھے۔ آٹھواں عبداللہ بن سعد بن سرح بھی وحی لکھا کرتا تھا، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ پھر یوم فتح مکہ میں اسلام کی طرف رجوع کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان 9 نمبر پر، یہ بھی وہی لکھا کرتے تھے، اور حنظلہ اسیدی بھی وہی لکھنے والوں میں شامل تھے۔ یہ 10 افراد کی لسٹ ہے جو الکامل ابن کثیر میں محفوظ ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ ان 10 کاتبان وحی میں سے ایک شخص عبداللہ بن سعد بن سرح ارتداد کا مجرم بھی ٹھہرا۔ مطلب یہ ہے کہ کتابت وحی نہ تو کوئی اعزاز اور امتیاز خاص تھا، اور نہ عہد نبوی میں کتابت وحی کسی کا انفراد گردانا جاتا تھا۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں حضور سے رشتہ داریوں کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان رشتوں کی کوئی حیثیت تھی سوائے ایک رشتے کے کہ وہ ایمان اور اسلام کا رشتہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمارے سامنے ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا اس سے زیادہ عظیم اور محترم اور مقدس رشتہ کوئی دوسرا بھی اسلامی معاشرے میں اس وقت ممکن تھا؟ نہیں، قطعی نہیں۔ لیکن مساوات کی جو فضا اسلام نے قائم کی تھی، اس میں آزاد اور غلام سب یکساں تھے۔ احترام اگر تھا تو صرف نبی آخر رحمت للعالمین کا، اور عزت اگر ہے تو ایمان والوں کی، بلال اور صہیب رومی اور جناب خباب علیہم الرضوان کی، ابو لہب کی نہ ابو جہل کی۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ جو ام المومنین ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ کاشانہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور بستر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنا چاہا۔ معاً بیٹی نے اس مقدس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے خجالت اور اپنی کھسیاہٹ چھپانے کے لیے کہا کہ کیا تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا، یا اس بستر کو میرے لائق نہیں گردانتی ہے؟ تو جواب میں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ ابو سفیان کو یہ جواب دیا جو تاریخ کی کتب میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک و پاکیزہ بستر ہے، اور تو نجس اور مشرک ہے، تو اس بستر پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ باپ، ماں، بھائی، بہن، ساس، سسر، ماموں، چچا، پھپھی، خالہ، کسی رشتے کی کوئی توقیر بغیر اسلام ناممکن۔ چونکہ یہ نشست مناقب باب العلم علیہ السلام کے لیے سجائی گئی ہے، اور ذکر مشکل کشا لا انتہا اور لا محدود ہے۔
اس لیے اگلی نشست تک کے لیے فی امان اللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔